یہ غالباً 1961-62 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا یا 6ٹھی میں پڑھتا تھا، تو ہم رہتے تھے رضا آباد میں، اس گھر میں جو اب فراست کا گھر ہے۔ یہاں پہلے ایک کچا پکا گھر ہوتا تھا، تو ہم اس گھر میں رہتے تھے، میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی اور ابا جان امی جان۔ ابا جان کی ان دنوں پوسٹنگ ملتان میں بطور اکاؤنٹس کلرک تھی۔ تو جس طرح بہن بھائیوں میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح میری بھی اپنی بہنوں خصوصاً نہید سے انبن رہتی تھی، اور ہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑائی کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ ہمارا شغل تھا یا شعار تھا۔ ایک دن اسی طرح میں نے نہید کو مارا، تو وہ کچھ زیادہ اسے چوٹیں لگ گئیں، کوئی ڈنڈا شنڈا مارا ہوگا یا کیا ہوگا۔ تو میری امی نے کہا تو آج تم اپنے ابے کو دفتر سے آنے دو، میں تمہاری لاش بنوا دوں گی۔ انہوں نے کچھ اتنے غیظ و غضب سے یہ بات کی اور بار بار کی کہ میں ڈر گیا کہ یار واقعی آج میری شامت ضرور آئے گی۔ اور ابا جان کو نہید بہت ہی پیاری تھی، تو ابا جان کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے اس کا خون نکال دیا ہے تو میری خیر نہیں، وہ مجھے بہت زیادہ ماریں گے۔ تو لہٰذا کیا کیا جائے، بس اس زمانے میں یہ جنون تھا کہ گھر سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ اب 11-12 سال کا بچہ، 11 سال عمر ہوگی یا 12 سال ہوگی، اس عمر کا بچہ یہ سوچے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، اور جاؤں گا کدھر کوئی پتہ نہیں۔ تو میں گھر سے نکلا اور دولت گیٹ آیا۔ دولت گیٹ میں جو دستکاری اسکول ہے، اس کی نکر پہ اس زمانے میں ایک سائیکلوں کی دکان ہوا کرتی تھی۔ نکر پر پہلے ایک چنگی تھی، چنگی کے ساتھ سائیکلوں کی دکان تھی۔ تو وہ سائیکلوں کی دکاندار جو تھا، وہ میرے ابا جان کا کسی زمانے میں کلاس فیلو رہا تھا، تو وہ ان کا یعنی ایک طرح کا اچھا واقف کار تھا۔ تو ابا جان کو جب سائیکل کی ضرورت ہوتی، وہ اس کی دکان سے سائیکل لے لیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی اجازت ہوتی تھی کہ ہمیں جب کسی طرح کا کوئی کام ہوتا تو ہم بھی وہاں سے سائیکل لے لیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے کھاتے میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں غالباً 2 آنے گھنٹہ سائیکل ہوتا تھا، یا اسی طرح تھا ریٹ، یا 1 آنا گھنٹہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے اس سے سائیکل کرائے پر لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ ذہن میں آیا کہ مجھے ہیڈ پنجنت جانا چاہیے، جو کہ ملتان سے 130 کلومیٹر دور تھا۔ اگر ایک بچہ 1 گھنٹے میں 12 کلومیٹر بھی سائیکل چلائے، 10-12 کلومیٹر، تو وہ 130 کلومیٹر کتنے گھنٹے میں کرے گا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹائم ہوگا کوئی دوپہر کا۔ تو میں جناب اس سائیکل کرائے پر لے کر مظفر گڑھ کی طرف چلا، اور مظفر گڑھ سے آگے علی پور جانے کا، اور علی پور سے ہیڈ پنجنت جانے کا ارادہ تھا۔ جب میں مظفر گڑھ پہنچا تو اس وقت میں تھکن سے چور، یعنی مظفر گڑھ جو کہ ملتان سے تقریباً 40 کلومیٹر دور تھا، 25 میل 40 کلومیٹر۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو میں تھکن سے نڈھال تھا۔ تو اڈے پر ایک جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہاں اس کا اڈا تھا، اور اس کے ساتھ 2-4 ہوٹل، چھپر نما ہوٹل ہوتے تھے۔ ان ہوٹلوں کے سامنے چارپائیاں اور بینچ بچھے رہتے تھے، لوگ آ کر چارپائیوں پر بیٹھتے اور بینچوں پر ان کو کھانا
سرو کیا جاتا تھا، بینچوں سے میز کا کام لیا جاتا تھا۔ تو میں اسی طرح کے ایک چھپر نما ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب بھوک لگی ہو، بھوک بھی پریشان کر رہی تھی اور تھکن بھی پریشان کر رہی تھی، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو ہوٹل والوں نے میرے چہرے سے بھانپ لیا۔ ہاں، میری جیب میں اس وقت کل 4 آنے تھے۔ میں نے ہوٹل والوں سے کہا کہ مجھے روٹی کھلائیں، تو انہوں نے کہا بھائی پیسے لاؤ۔ ان کو شکل سے نظر آ گئی کہ یہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا بھکاری بچہ ہے یا کیا ہے، تو انہوں نے کہا پیسے نکالو۔ میں نے وہ چمنی میرے پاس تھی، وہ میں نے انہیں دی کہ مجھے اس کی روٹی دیں۔ انہوں نے 2 روٹیاں، ایک آنے کی 2 روٹیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور 2 آنے کی دال، کدو دال کدو کا سالن تھا، وہ انہوں نے مجھے دیا اور بینچ پر رکھ دیا، اور میں آہستہ آہستہ اسے کھانے لگا۔ میرے چہرے سے سخت پریشانی اور حواس باختگی مترشح تھی، اور سب کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا بچہ ہے اور پریشان خاطری کا شکار ہے۔ تو ان ہوٹل والوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کریں جبراً، کہ پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ ایک لڑکے نے آ کر ان میں سے، میں نے اس کو بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں ملتان سے اور ہیڈ پنجت جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پاگل آدمی ہو، اب یعنی شام کا ٹائم ہو گیا ہے، تو تم کیسے جاؤ گے؟ راستے میں سور ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ تو تمہیں کھا جائیں گے، تو تم جو ہے رات کو یہیں سو جاؤ، صبح اٹھ کر چلے جانا۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، میں صبح کے وقت چلا جاؤں گا، رات کو میں یہیں قیام کروں گا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ جس چارپائی پر تم بیٹھے ہو اسی پر سو جانا۔ میرا سائیکل جو ہے وہ انہوں نے اندر، ہوٹل کے اندر، کہیں لمبا سا ہوٹل تھا، چھپر نما ہوٹل جیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ میرا سائیکل جا کے اندر کہیں رکھ دیا، اور خود آپس میں صلاح کرنے لگے کہ یہ پہاڑو پھنس گیا ہے بچہ، گھر سے بھاگا ہوا بچہ، ولی وارث اس کا کوئی نہیں ہے، تو آج ہم پکڑ کے اس سے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کچھ 4-5 لوگ تھے، وحشی قسم کے، جیسے جٹ بتونگ ہوتے ہیں، تو لیکن مجھے ان کی اس سازش کا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کے پیار لاڈ کو اپنی عزت سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں ملتان کا سید ہوں۔ اچھا، انہی جو 4-5 وہ برچھے تھے، انہی میں سے ایک برچھے کا ایک دوست، وہ اتفاق سے وہ بھی آ کے ایک دوسری چارپائی پر بیٹھا تھا، اس کا نام رمضان تھا۔ ان 4-5 برچھوں میں سے ایک برچھا جو رمضان کا دوست تھا، اس نے رمضان کو بتا دیا کہ یہ ہمارا بچہ پھنس گیا ہمارے پاس، آج ہم نے اس کی ایسی تیسی پھیرنی ہے، ساری رات پھیریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ کوئی بہت ہی یعنی خدا ترس شخص تھا رمضان، اور اس نے جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، تو اس کے دل میں خدا کا خوف جاگ اٹھا، اور اس نے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں مجھ سے بات شروع کی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنی جماعت میں پڑھتے ہو۔ تو میں نے اسے ساری باتیں بتائیں کہ میں دولت گیٹ ملتان کا رہنے والا ہوں، میرے والد صاحب محکمہ نہر میں کلرک ہیں، اور یہ اور وہ ساری باتیں میں نے اسے بتائیں کہ اس طرح میں گھر سے ڈر کے بھاگ نکلا ہوں، اور اب میں ہیڈ پنجت جا رہا ہوں جہاں میرے دوست رہتے ہیں، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو وہ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا، اور اس نے آہستہ آہستہ مجھے بتایا کہ تم واپس چلے جاؤ ملتان، یہاں نہ رہنا، رات کو تمہارے ساتھ یہ بہت زیادتی کریں گے، اور تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہے یہاں رہنا، تو تم یہاں سے جاؤ۔ اس کی یہ خوفناک باتیں سن کے میں بھی سہم گیا،
اور میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ واقعی یہ تو وحشی قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ تو میری آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو یار پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا ملتان اب؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت یعنی مغرب کا ٹائم تقریباً ہونے والا تھا، یعنی شام ہونے والی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کرایہ دیتا ہوں تو تم واپس چلے جاؤ۔ لہٰذا اس نے میرا سائیکل اندر سے نکلوایا، خود گیا اور جا کے میرا سائیکل نکال لایا، اور ان سے اس نے بڑی تلخ کلامی کی جو ہوٹل والے تھے، اور ان سے کہا کہ تم ایک سید بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کا پروگرام بنایا، تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اس طرح کی کچھ اس نے باتیں کی۔ تو انہوں نے میرا وہ سائیکل واپس کر دیا۔ جب وہ سائیکل مجھے ملا تو اس میں سے ہوائیں دونوں ٹائروں سے نکلی ہوئی تھی، گویا ان حرام زادوں نے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی تھی کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں رات کو کسی وقت، یعنی ان کی کارروائی سے پہلے اٹھ کے چلا نہ جاؤں۔ تو ظاہر ہے مظفر گڑھ اور اس زمانے میں سائیکلوں کی دکانیں اکا دکا ہوتی ہوں گی، وہ بھی شام کو بند ہو جاتی ہوں گی۔ تو رمضان نے مجھے جناب کہا کہ آخری بس 7 بجے آئے گی، یعنی اور وہ ملتان اس زمانے میں صرف 2 ہی بسیں چلا کرتی تھیں، اور ڈیرہ غازی خان سے ملتان چلتی تھیں۔ اس نے کہا جی یہ اب شام کی بس آئے گی، میں تمہیں اس پر سوار کر دوں گا اور تم واپس گھر چلے جاؤ۔ لہٰذا اس نے میرے 4 آنے ٹکٹ تھی میری، اور 2 آنے تھی سائیکل کی ٹکٹ۔ وہ اس نے 6 آنے کنڈکٹر کو دیے اور اسے سمجھا دیا کہ بھئی یہ شاہ صاحب ہیں تو یہ جناب ان کو ملتان خیر خیریت سے پہنچا دو۔ تو بس جناب پھر میں بس پر بیٹھ کر ملتان واپس آ گیا۔ پھر پتہ نہیں کہیں سے میں نے ہوا بھری ہوگی، یا کیونکہ اس زمانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا مظفر گڑھ سے ملتان پہنچنے میں۔ پھر میں گھر آیا ہوں گا۔ بہرحال اس کے بعد کی کہانی مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ گھر والے اس اثناء میں بے حد پریشان ہوئے۔ ابا جان جب واپس آئے تو سائیکل والے نے انہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا تو دوپہر کا 12 بجے یا 1 بجے وہ سائیکل لے کر چلا گیا تھا، تو اب شام ہو گئی ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ گھر والے بھی پریشان، ابا جان پریشان، لہٰذا انہیں وہ مار مور تو بھول گئی، انہیں یہ فکر پڑ گئی کہ وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے بیچارہ، کہاں رول رہا ہوگا۔ لہٰذا جب میں واپس آیا تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری کسی نے پھینٹی لگائی یا مجھے کسی نے مارا۔ البتہ یہ قصہ پھر آگے کچھ اس طرح بڑھتا ہے، یہ قصہ بڑا طویل ہے، کہ رمضان جو مجھے ملا تھا 1961 میں، اس کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہوا۔ اس کی بعد میں کہیں ملتان میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں پریزن ڈپارٹمنٹ میں یا ماہی پروری کے ڈپارٹمنٹ میں، اب مجھے یاد نہیں ہے، کسی جگہ اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ 8 جماعت پاس تھا۔ تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی دولت گیٹ کا، میں نے اسے بتایا تھا کہ میں دولت گیٹ سے آیا ہوں۔ وہ آ کے دولت گیٹ میں پوچھتا پاچھتا رہا کہ بھئی کوئی وہ تصدق شاہ ہے۔ اچھا وہ میرا پتہ بھی لکھا ہوا تھا، مکان نمبر 110/6، اس نے ایک ڈائری میں چھوٹی سی میں لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے ڈھونڈتا رہا، وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ نہیں، یہ بات ہے 1965 کی بات ہے کہ وہ آیا، وہ مکان نمبر 110/6 جو دولت گیٹ میں ہمارا مکان ہے، جو اب منزہ اور آصف کو ملا ہے، یا جو مصور کا گھر ہے، یہ ایک ہی گھر ہوتا تھا، اس کا نمبر تھا 110/6۔ تو وہ اس مکان پر آیا اور اس نے پوچھا کہ جی وہ یہاں کچھ سید تصدق حسین رہتے ہیں، تجمل شاہ صاحب کے بیٹے، میں ان کو ملنے آیا ہوں۔ یا اب 65 آ گئی ہے تو یعنی میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، بلکہ 10ویں جماعت پاس کر چکا تھا۔ اور اس زمانے میں میرے والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ چلے گئے مظفر گڑھ، ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔
تو جب وہ رمضان پوچھتا پاچھتا یہاں دولت گیٹ پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اب مظفر گڑھ میں رہتے ہیں اور ان کے والد صاحب وہاں نہر کالونی میں رہتے ہیں اور وہ وہیں کام کرتے ہیں اور وہیں وہ اکاؤنٹس کلرک ہیں نہر کے دفتر میں اور تصدق بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا۔ تو وہ پھر بعد میں جب اسے کبھی چھٹیاں ملی ہوں گی 2-4 ہفتوں بعد یا چند دنوں بعد تو وہ وہاں مظفر گڑھ آیا۔ مظفر گڑھ آیا رمضان اور اس نے نہر کالونی کا پتہ کیا تو اسے پتہ چل گیا۔ ایک دن دروازہ کنڈی کھٹکی، میں باہر نکلا تو آگے وہ رمضان کھڑا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا، 4-5 سال کا گزر گیا تھا۔ تو میں واقعی اسے نہیں پہچان سکا کیونکہ جب پہلے میں ملا تھا اس وقت وہ لڑکا سا تھا اور اب وہ جوان بن چکا تھا، اس کی مونچھیں نکل آئی تھی اور یعنی وہ قد بت بھی ذرا موٹا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام فلاں ہے اور یہ دیکھو یہ تمہارا پتہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ تم فلاں وقت آئے تھے اور میں نے تمہیں 6 آنے دے کر واپس بھیجا تھا۔ تو تب مجھے اس وقت تک میں اتنی یعنی سمجھدار ہو چکا تھا کہ اس شخص کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے اور اس نے مجھے غنڈوں سے بچایا تھا اور بدماشوں سے، اور یعنی میرا بڑا برا حشر ہونے والا تھا جس سے اس نے مجھے بچایا۔ لہٰذا میں نے اسے بٹھایا اور ہم نے آپس میں گپ شپ لگائی۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا گھر یہاں آپ کے گھر کے قریب ہی ہے، تقریباً 1 کلومیٹر دور نہر کے کنارے۔ پھر ہمارا آنا جانا ہو گیا اور دوستی میں ذرا اضافہ ہو گیا۔ یہ کہانی آگے بھی چلتی ہے، میں آپ کو پھر سناتا ہوں۔